ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، اور تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل روحانیت کی راجدھانی ہمارے مخدوم حضور سیدی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دیار میں ہم ان کے جد کریم، ان کے جد اعلیٰ مولائے کائنات، فاتح خیبر، مشکل کشاب، تاجدار حل عطاب، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، ابو الحسنین، ابو الائمہ، حضرت سیدنا مولا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جشن ولادت کے موقع پر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ حضرت پیر سید انیس میاں صاحب قبلہ نے تقریباً 3 مرتبہ اس سے پہلے مجھے مدعو کیا، لیکن کبھی بغداد شریف کا بلاوا، کبھی کچھ اور کبھی کچھ میں حاضر نہ ہو سکا، اور آج میں اپنے مخدوم کی بارگاہ میں سرکار اشرف سمنا کے قدموں میں ان کے جد کریم کی سیرت پڑھنے کے لیے اور ان کے یوم ولادت کے موقع پر حاضر ہوں۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ذکر مولا علی کرنے والے ذکر علی کر رہے ہوں گے، مگر ہم ایسی مضبوط جگہ پر بیٹھ کر ذکر علی کے مرتضیٰ کر رہے ہیں جہاں پر خود مولائے کائنات کی نگاہ آٹھوں پہر 24 گھنٹہ اپنے اس شہزادے پر ہوتی ہے جسے دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے جانتی ہے۔ میں آپ کے سامنے مولا مشکل کشا کی ولادت پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر میں مولا مشکل کشا کی ولادت پڑھنا چاہتا ہوں، مولود مولائے کائنات پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یاد رکھیے اچھی طرح سے، علی مرتضیٰ اس ہستی کا نام ہے، اللہ اکبر، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں میں فرمایا ہے۔ ابھی وقت ہوگا تو وہ باتیں آئے گی، آپ سنیں گے۔ اللہ اکبر، علی اس ہستی کا نام ہے کہ اللہ اکبر جس جنگ میں مولا علی تشریف لے گئے، علی پوری زندگی کبھی کوئی جنگ ہارے ہی نہیں۔ مولا مشکل کشا نے زندگی کی ہر جنگ جیتی ہے۔ مولا مشکل کشا نے جس پر تلوار اٹھائی ہے کبھی وہ بچ کے نکل نہیں سکا ہے۔ مولا وہ مشکل کشا ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں گیا ہے۔ یاد رکھنا، ہم اہل سنت مولا علی کے ذکر کو بطور وظیفہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں صوفیہ کے نزدیک ناد علی روز پڑھی جاتی ہے۔ علی کا ذکر وہ ہے جسے عبادت قرار دیا گیا ہے۔ مولا علی کا ذکر وہ ہے جو بلاؤں کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ مولا علی کا ذکر وہ ہے کہ اللہ اکبر پڑھنے والا علی علی کرتے کرتے ولی بن جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے امام لکھتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ اللہ اکبر، مولا مشکل کشا وہ جسے رسول اللہ کے بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں
یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا مشکل کشا کی آج میلاد کا دن ہے۔ نور الابصار میں علامہ شیخ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے رجب کی 13 تاریخ کو جمعہ کے دن مولا مشکل کشا کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے، کعبے کے اندر مولا علی کی ولادت ہوئی ہے۔ یاد رکھیے دوسرے محققین ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہم کسی کی تحقیق کا نہ مذاق اڑاتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے۔ نظم العالی میں سید محمد بالگرامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مولا مشکل کشا کی ولادت کس شان سے ہوئی ہے ذرا غور کیجئے۔ اللہ اکبر۔ ابھی مولا علی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے والد حضرت ابو طالب یمن کے سفر میں تشریف لے گئے ہیں۔ وہاں پر ایک راہب تھا جس کی عمر اللہ اکبر 100 سال سے بڑی بتائی جاتی ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ وہ 200 سال کا تھا، بعض نے لکھا وہ 150 سال کا تھا، لیکن ایک احتیاط کے تحت میں آپ کے سامنے عرض کروں میری قوم کے جوانوں، تم نے علی مرتضیٰ کو سمجھا کیا ہے؟ جشن مولود کعبہ منانے والوں، جشن ولادت فاتح خیبر منانے والوں، سنو اللہ اکبر، حسنین کے بابا کی شان کیا ہے، میرے مولا مشکل کشا کی شان کیا ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر ولادت علی سننے کے لیے آئے ہو تو یاد رکھیے یہ سویم اور چیلم کی محفل نہیں ہے کہ ہم اسی طرح سے خاموش سردی کا مجسمہ بن کر کے سنے، بلکہ علی کا ذکر وہ ہے اگر مردوں کے سامنے ذکر علی کیا جائے تو علی کے ذکر سے مردوں میں بھی جان پیدا ہو سکتی ہے۔ محفل میں سناٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے، غور سے سنیے، دلوں میں جائز مرادیں لے کے سنیے میرے مولا کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب یمن کے سفر میں ہے، ایک بڈھا راہب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے میرے اللہ آخری نبی کے کسی رشتہ دار سے میری ملاقات کرا دے، اس لیے کہ پتہ نہیں میری سانسیں کتنی بچی ہوئی ہے، پتہ نہیں میری سانسیں کتنی بچی ہوئی ہے، آخری نبی کو میں نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا مجھے نہیں پتا، میرے اللہ مجھے زیارت کرا دے ان کے خاندان کے کسی فرد کی۔ دراصل سر شام سے آپ ذکر مولا مشکل کشا سن رہے ہیں، مجھے نہیں پتا مجھ سے پیشرو مقررین نے آپ سے کیا باتیں کی، لیکن مجھے جو کرنی ہے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا نام مشرم بتایا جاتا ہے، اس راہب کا نام مشرم بتایا جاتا ہے۔ مشرم دعا کر رہا ہے اللہ آخری نبی کو میں نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا، مجھے ان کے خاندان کے کسی فرد سے میری ملاقات کرا دے۔ ایسے میں اللہ اکبر حضرت ابو طالب نے سفر یمن میں سوچا چلتے چلتے میں کسی راہب سے اور ملاقات کروں، کسی بزرگ سے ملاقات کروں، اور اتفاق سے اس کی خانقاہ کے اندر حضرت تشریف لے گئے۔ جب گئے تو دیکھا کہ وہ دعا میں مصروف تھا۔ اللہ اکبر۔ آخری نبی کے خاندان کے کسی فرد کی زیارت کرا دے۔ ایسے میں آپ نے اس دور کے مطابق جو بھی علیہ سلیہ کا طریقہ تھا اس کے مطابق اس سے گفتگو کی، تو اس نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام جو ہے وہ عبد مناف ہے اور مجھے ابو طالب کہتے ہیں۔ اچھا تیرے بابا کا نام؟ میرے بابا کا نام جو ہے وہ میرے بابا کو عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ تیرا خاندان کون سا ہے؟ بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ شہر کون سا ہے؟ مکے کا رہنے والا ہوں۔ تو کہا اچھا تم مکے کے ہو، ہاشمی ہو، تمہارا نام عبد مناف ہے اور تمہیں ابو طالب کہا جاتا ہے، مجھے عمران بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اللہ کیا تیری بیوی مراد سے ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے ڈائریکٹ سوال کیا کیا تیری بیوی مراد سے ہے؟ آپ نے فرمایا
فرمایا مجھے اس کا علم نہیں کہ میری بیوی مراد سے. کہا سن تو آخری نبی کا سگا چچا ہے, ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو آخری نبی کا سگا چچا ہے, اور جب آخری نبی کی عمر 29 سال کی ہوگی تو اس وقت نبی کے چچا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہونے کے آثار ظاہر ہوں گے. جب نبی کی عمر 29 سال کی ہوگی, 29 سال آخری نبی کی عمر ہوگی, تو ان کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت کے آثار ظاہر ہوں گے جو ولیوں کا سردار ہوگا اور ان کا خلیفہ ہوگا. تو نبی کا چچا, آخری نبی کا چچا ہے, کیا تیرے گھر میں کسی بھتیجے کی عمر 29 سال کی ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا میرے بھتیجے تو بہت ہیں لیکن جو سب سے چہیتا بھتیجا جو میرا ہے اس کا نام محمد ہے. تو کہا اس کے والد کیا دنیا سے کوچ نہیں کر گئے؟ کہا بالکل صحیح کہا. اس کی امی دنیا سے کوچ نہیں کر گئی؟ کہا بالکل صحیح کہا. کہا لوگ اس کے کردار کی قسم نہیں کھاتے؟ کہا بالکل صحیح کہا. لوگ اس کو صادق و وعد الامین نہیں کہتے؟ کہا بالکل صحیح کہا. کیا وہ پورے مکے میں سب سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے؟ کہا یہ بھی بالکل صحیح کہا. کہا سن, اگر تجھے پتا نہیں ہے لیکن یہ مبارک بات لے کر کے جا کہ تو پھر سے باپ بننے والا ہے اور تیری بیوی مراد سے ہے, اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آخری نبی 29 سال کے ہو جائیں گے تو اس وقت علی کی پیدائش ہوگی جو ان کا وزیر بھی ہوگا, ان کا خلیفہ بھی ہوگا. کہا میں تیری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ اللہ اکبر. اس نے کہا بتا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا آپ سچے ہیں, اس کی کوئی سند مجھے چاہیے. تو کہا کہ سن کیا چاہتا ہے, کس طریقے کی سند چاہتا ہے؟ تو کہا یہ جو سامنے درخت ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ درخت پھر سے ہرا ہو جائے. اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا, اے اللہ اگر میں سچا ہوں تو یہ درخت کو ہرا کر دے. حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس نے دعا کی وہ درخت فوراً ہرا ہو گیا. اس نے کہا ابو طالب جب تیرے بھتیجے محمد کے پاس جانا تو اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ میں اس پہ ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی اور میں اس کی شفاعت کا امیدوار ہوں. حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میں بے چین ہو گیا, میرے گھر میں بیٹے کی بشارت. اللہ اکبر. جیسے ہی میں مکہ پہنچا اور حضرت فاطمہ بنت اسد سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا میرے سرتاج مبارک ہو, آپ کے گھر میں پھر سے خوشی آ گئی ہے اور میرے شکم کے اندر بچہ آ گیا ہے. اللہ اکبر. سنیو, ہم تو میلاد مصطفیٰ بھی منانے والے ہیں, میلاد غوث اعظم بھی منانے والے ہیں, اور الحمدللہ اس وقت ہم مولود مولا علی پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب مولا علی ماں کے پیٹ میں آ گئے, مولا علی ماں کے پیٹ میں آ گئے. سنیو غور سے سنو, مولا علی ماں کے شکم میں آ گئے. ارے کوئی 40 سال میں بھی پہچان نہ سکا نبی کو, کوئی 50 سال میں بھی پہچان نہ سکا نبی کو, کوئی 60 سال میں بھی پہچان نہ سکا نبی کو, کوئی بڈھا ہو کے مر گیا نبی کو پہچان نہ سکا. میرا علی وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی نبی کو پہچانتا. واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن ولادت فاتح خیبر. سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں شعور کیا ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں شعور کیا ہوتا ہے, لیکن علی اس ہستی کا نام ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی پہچانتے ہیں نبی کو. ابھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. علی کو معلوم ہے نبی کون ہے. جب علی کو معلوم ہے تو نبی کو کیوں نہیں معلوم؟ وہ مولوی اور ہیں جن کا تعلق مولائے کائنات سے نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ نبی تھے. میں نے کہا پتھروں کو معلوم تھا, نبی کو نہیں معلوم. آقا فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھ پہ درود پڑتا تھا اس پتھر کو میں اب تک پہچانتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتھر کو معلوم تھا نا کہ یہ نبی, تبھی تو وہ درود پڑتا تھا. محمد علی بھائی, پتھر کو پتا ہے, جو نبی اس کو خود پتا نہیں. یہ کیسا کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا, کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. پتھر کو معلوم ہے کہ یہ نبی ہے, وہ درود پڑھ رہا ہے. اور ایک بات بتاؤں, جب نبی نہیں تھے تو پتھر کی آواز کیسے سننی تھی؟
اندازہ تو فرمائے جب نبی نہیں تھے تو پتھر. بہرحال یہ عنوان الگ سا ہے. مولا مشکل کشا ماں کے شکم میں. توجہ ہے آپ کی. میں آپ کو بار بار نہیں کہوں گا چندے کی اپیل کے طور پر کہ آپ مجھے ساتھ کچھ بولیں، اس لیے کہ میں تو وہ آدمی ہوں فقیر قادری کہ آپ کے عشق کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ چوچا شریف والے علی مرتضیٰ کی مولود کو کیسے سنتے ہیں. ہاں ورنہ اگر آپ نہیں بولتے تو میں بھی نہیں بولوں گا. لیکن یاد رکھنا، میں اکثر سنیوں کو کہتا ہوں، سنیوں اصلاح معاشرہ کی جب ہم تقریر کرتے کوئی سنے نہ سنے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب اپنے آقاؤں کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر ایسے سنا جائے کہ قریب سے گزرنے والا بھی بولے کہ واقعی کوئی عاشق لوگ بیٹھے ہیں اور کسی محبوب کا ذکر ہو رہا. ہاں سنیے ذکر علی مرتضیٰ، کھل کھل کر اور کھل کھل کر کے سنیے. ماں کے شکم میں مولود کعبہ کی آمد ہو گئی. اب چچی ہے. حضور نے پوری زندگی مولا علی کی امی کو کبھی چچی کا رشتہ نہیں لگایا. فرماتے ہیں میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے جسے فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں. میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے. بلکہ ایک بات اور بتاؤں، بزرگوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں. رسول اللہ کو مولا علی کی ماں سے اتنا پیار تھا کہ حضور نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی کا نام اپنی چچی کے نام کی نسبت سے فاطمہ رکھا. سبحان اللہ. غور تو کیجئے. بہرحال ماں کی، رسول اللہ کی امی کے بعد ماں کا پیار کسی نے دیا تو وہ فاطمہ بنت اسد ہے. لیکن چچی بھتیجے کے لیے کبھی کھڑی نہیں ہوتی احترام میں. آپ جانتے ہیں چچی جس کو ماں کا درجہ ہے بھتیجے کے لیے احترام میں کھڑی نہیں ہوتی. لیکن معمول بھی یہی تھا، جب تک حضور گھر میں آتے تھے بیٹھی رہتی تھی کیونکہ چچی تھی نا. بڑوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بڑوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے پھر وہ اچھا انسان بھی نہیں ہے نا. تو حضور کے آنے پر چچی بیٹھی رہتی تھی. حضور سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ابھی چچی کو کچھ پتا نہیں تھا. لیکن جس دن سے مولا علی ماں کے پیٹ میں آئے، جب بھی حضور تشریف لاتے تھے فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کھڑی ہو جاتی. جب بھی حضور آتے تھے، کب؟ جب مولا علی ماں کے شکم میں آ گئے، جب بھی حضور تشریف لائے بنت اسد کھڑی ہو گئی. جب بھی حضور آئے بنت اسد کھڑی ہو گئی. ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھا، فاطمہ او اسد کی بیٹی، تو جب جب محمد آتے ہیں اٹھ کر کھڑی کیوں ہوتی ہے؟ کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے جواب دیا، میرے سرتاج، جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، جب جب محمد آتے ہیں وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، اندر سے ایسے اشارے کرتا ہے کہ میں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اندر سے ایسے اشارے کرتا ہے کہ میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں. ایک دن حضرت ابو طالب نے چیک کرنا چاہا، میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ ہمیں رافضیوں کی کتابوں سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا بات ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں اتنا بڑا خزانہ ہے، زندہ باد. پڑوسیوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں خانقاہ کے چوچا میں بیٹھ کر بلگرام شریف کا فیضان پڑھنے لگا ہوں. سبحان اللہ. ہمارا مرشد خانہ بلگرام شریف کی لکھی ہوئی کتاب ہے میر سید محمد بلگرامی کی، جس پہ تقریز حضور تاج الشریعہ کی بھی موجود ہے، اور اس پہ تقریز حضرت خیر الاتقیاء حضرت علامہ پیر اویس مصطفیٰ صاحب کی بھی تقریز. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی چھپی ہوئی ہے، میں وہاں سے پڑھا، نظم اللہ علی سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. الفاظ میرے ہیں، مضمون وہی کا ہے. توجہ کرنا، منبر والوں کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہو کہ انیس میاں کے خوف میں آپ آ گئے، یہ پتا چلے کہ مولا علی کے شوق میں آپ آئے. سبحان اللہ. آپ سب کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میں نے محبت میں کہا برا مت مان لینا. ہاں، جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں. اللہ اکبر. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. جب کہا کہ جب سے یہ بچہ ماں کے پیٹ میں، سائنسدانوں جا کے تحقیق کر لو کہ بچوں کو بھی اتنی معرفت ہوتی ہے، بچہ بھی اتنا عارف ہوتا ہے، لیکن بچہ
بچے بچے ہوتے ہیں، یہ بچہ نہیں ہے، یہ بڑے بڑے ولیوں کا باپ ہے، باپ جو آج فاطمہ بنت اسد کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب اسٹیج سے کوئی نعرہ نہیں لگے گا، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس گالی تماشا اہل کرم دے گا۔ ہم بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ ممبر پہ قلندر بیٹھے، نیچے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں۔ اسٹیج سے کوئی کارکردگی نہیں ہوگی، ان کو ضرورت ہے اگر ذکر علی کو کے لیے پھر یہ کہیں گے نعرہ یہاں سے لگے گا، اب اوپر سے کوئی نعرہ نہیں لگے گا، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ آئے کس کی محفل میں ہو، جس کی چٹھی کے بغیر پل صراط سے کوئی گزر نہ سکے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور راوی کون ہے بتاؤں؟ یہ بھی سن لو، راوی ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، سبحان اللہ۔ اور صدیق اکبر کہہ رہے علی، مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک علی چٹھی نہیں دیں گے کوئی پل صراط سے گزر نہ سکے گا، تو کوئی پل صراط سے سلامتی سے اسی وقت گزرے گا جب حسنین کے بابا علی نے ان کو پروانہ دیا ہوگا۔ یہ سن کر میرے مولا نے مسکرایا۔ صدیق نے پوچھا تم کیوں مسکراتے ہو؟ تو مولا علی کہتے ہیں تم سے کہا کہ چٹھی علی دیں گے تب پل صراط سے کوئی گزرے گا، اور مجھ سے کہا علی خبردار ابو بکر کے دشمن کو کبھی چٹھی مت دے۔ سنت کا نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیدر 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 حیدر، سب آدھوان سب مل کے یہ اپنا مسئلہ ہے۔ یہ اپنا مسلک ہے کہ چٹھی علی دیں گے اور محبت صدیق اکبر پہ دیں گے۔ اب دائیں بائیں والے تو کٹ کے گر رہے ہیں، صدیق کا غلام سلامتی کے ساتھ جا رہا ہے لیکن مولا علی کے ہاتھوں کے پروانے سے جا رہا ہے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے ادرک رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے سلامت رہو بیٹا، اللہ سلامت رکھے، تیری نسلوں کو سلامت رکھے۔ حیدر کرار کی محبت تیری نسلوں کو صحابہ کے احترام کے ساتھ عطا فرمائے۔ نعرہ ایسا نہیں لگتا، برسوں سے محفل میں آتے ہو نعرہ لگانا بھی، نعرہ بچہ لگا رہا ہے کم سے کم پوری محفل شامل ہوتی، ایسے نعرہ نہیں لگا۔ یہ نامردوں والے نعروں کا میں قائل نہیں ہوں، مجھے تو پہلی بات نعرہ چاہیے ہی نہیں، لیکن اگر نعرہ لگے تو پھر فاتح خیبر کے انداز میں لگے کہ پوری محفل شامل ہو اور در و دیوار ہل جائیں۔ کہنے والے نے کہا کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اپنی خیبر کا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور غیر مشروط غلام ہیں۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو شاہ برکت اللہ کا ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو 14ویں صدی میں امام اہل سنت نے پیش فرمایا ہے۔ لیکن اب ذرا توجہ سنو، بات کہاں چل رہی تھی؟ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، اللہ کے بندو توجہ کرو۔
ماں کے شکم میں مولا مشکل کشا موجود ہے، مولا مشکل کشا ماں کے شکم میں ہے. اور سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جب جب محمد آتے ہیں تب یہ بچہ میرے شکم میں ایسی حرکت کرتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کھڑے ہونا ہوتا ہے. ایک دن حضرت ابو طالب نے امتحان لینے کے لیے کہ یہ خود محبت میں کھڑی ہو رہی ہے یا کوئی کھڑا کر رہا ہے. اب میرے جوانوں توجہ کرنا، حضرت مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، اللہ اکبر، 29 سال کی عمر ہے. حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے. لوگ کہتے ہیں حضور کی آمد پر کھڑے ہونا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ناسبیوں کے یہاں نہ ہو لیکن ہم سنیوں کے یہاں ہیں. ارے جب شکم میں آنے والا علی ماں کو کھڑا کرتا ہے تو غلامان علی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے؟ رسول تشریف لائے، حضور کی آمد ہوئی. فاطمہ بنت اسد کے دونوں کندھے پکڑ کر حضرت ابو طالب نے دبا دیے. توجہ، بیوی بیوی ہوتی ہے، عورت عورت ہوتی ہے. اوپر کون؟ اوپر ہاتھ کس کا؟ فاطمہ بنت اسد کے کندھوں پر حضرت ابو طالب کا ہاتھ. دونوں کندھے پکڑ کے دبا دیے. ادھر سے بابا دبا رہا ہے، ادھر سے فاتح خیبر کے اشارے ہو رہے ہیں. بالآخر یہ پہلا باپ بیٹوں کا معاملہ ہے کہ ابو طالب کی طاقت کے آگے ابن ابو طالب کی طاقت غالب آ گئی اور نبی کے آنے پر فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر. ارے پیٹ کے طاقتور علی کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، جو قبر میں تصرفات کر رہا ہے اس کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا؟ یہ ماں کے شکم میں، ماں کے شکم میں یہ طاقت ہے مولا علی کی. اس کے بعد دوسری بات، ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لیکن تنہا مولا علی ہے جن کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں. مولا علی کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہنے کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس راز کو بھی میر سید محمد بلگرامی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا. غور کیا کیا راز ہے؟ اللہ اکبر. وہ کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے آپ کے حضور کے آنے پر صرف کھڑا نہیں کرتا بلکہ جدھر جدھر محمد جاتے ہیں ان کی طرف یہ اپنا رخ کرتا ہے. یعنی ماں کے پیٹ میں بھی مولا علی نے رسول اللہ کی طرف کبھی پیٹ نہیں کی. پہلی بات تو میرے بھائی یہی بات ہے نا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کا علم کس کو ہوتا ہے، لیکن یہ علی ہے، علی ہے. اور حضور ماں کے پیٹ میں مولا علی اور اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں تو ماں کے پیٹ میں بھی نبی کی طرف پیٹ نہیں کرتے. جدھر جدھر حضور جاتے ہیں ادھر ادھر مولا علی اپنا چہرہ کر لیتے ہیں، جدھر جدھر حضور جاتے ہیں ادھر ادھر مولا علی اپنا چہرہ کر لیتے ہیں. تو ایک دن فاطمہ بنت اسد نے کہا میرے بھتیجے محمد، میرے پیٹ کا بچہ تجھ سے پیار کتنا کرتا ہے کہ جدھر جدھر تو جاتا ہے ادھر ادھر وہ اپنا رخ کر لیتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا جو چہرہ میری طرف ہمیشہ ہوتا ہے اللہ اس چہرے کی رونق میں اور اضافہ کرے. یعنی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ اس کے چہرے کی رونق کو اور بڑھا دے، چہرے کا حسن اور بڑھا دے. اب مولا علی کی ولادت کا وقت آ رہا ہے. اللہ اکبر. سنیے اہل سنت کی کچھ کتابوں کو میں نے پڑھا، ہمارے سنی محققین نے اور بھی باتیں کی، سب ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن جب ہم فضیلت پڑھنے بیٹھتے ہیں تو جو فضائل میں بہت زیادہ نظر آتا ہے ہم ادھر پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ فرمائے، سب محققین سر آنکھوں پر. میرے مولا کی شان کیا، میں نے چند نام لے لیے.
لیے شیخ محقق کا بلکہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جو مولانا نظام الدین اولیاء نے ملفوظات جمع کر کے لطائف اشرفی کے نام سے یکجا کیا، اس لطائف اشرفی میں بھی اپنے مخدوم یہی کہتے ہیں کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی فرماتے ہیں مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، اور چند ثبوت ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارے مخدوم نے کہہ دیا اب ہمیں اس سے بڑھ کر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اشرف اس ہستی کا نام ہے جو صرف دیکھ کر نہیں بولتا بلکہ دل سے مشاہدہ بھی کر لیتا ہے اور مشاہدہ کروا بھی لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مخدوم اشرف سمنانی کے شہر میں ان کے جد کریم کی سیرت پڑھ رہا ہوں، ان کی میلاد پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ولادت کا وقت آیا، سیدہ فاطمہ بنت اسد جو ہے اللہ اکبر کعبۃ اللہ شریف کی طواف کے لیے گئی ہے، اور اللہ اکبر کعبے کا طواف کر رہی ہے۔ دوران طواف بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے اور دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اس لیے کہ چند دن ایسے ہوتے تھے مکہ المکرمہ میں جب دروازہ کھلا رہتا تھا، حسن اتفاق اس لیے کہ اور بھی روایتیں لیکن جو احتیاط سے زیادہ قریب ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات کی امی جان کعبۃ اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئی اور کعبے میں مولا علی کی ولادت ہوئی۔ جیسا کہ میں نے چند نام پڑھ دیے، ایک دن، دو دن، تین دن ہو گئے، اور حضرت مولا مشکل کشا پیدا ہونے کے بعد آنکھ نہیں کھولتے، آنکھیں بند ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیرت حلبیہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ اتنے خوبصورت تھے مولا علی، اتنے حسین تھے مولا علی کہ دیکھ کر کے لگتا تھا آسمان سے چاند اتر آیا ہے، بہت خوبصورت اور حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے کتنے حسین ہوں گے علی، 1400 سال کے بعد جب نسل علی اتنی خوبصورت ہے آج بھی کہ 14ویں صدی کا مجدد علی کی نسل کو دیکھ کر کہنے لگا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ غور تو کیجیے نا، جب 14ویں صدی میں اولاد علی اتنی خوبصورت ہے تو علی کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اور مولا علی کیا ہے ہمارے عقیدے میں، سنیوں کے عقیدے میں؟ میرے امام کہتے ہیں اصل نسل صفا۔ مولا علی کیا سمجھے کچھ؟ اصل نسل صفا، نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں۔ سمجھے کہ چوٹا شریف میں بیٹھ کے ذکر علی سننے والوں سمجھے نہیں سمجھے؟ نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں۔ نبی کی نسل کیا ہے؟ حضور اشرفی میاں شیخ المشائخ سید علی حسین اشرفی میاں کہتے ہیں کوئی ہو متقیو عابدو زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ یہ نسل نبی ہے، یہ نسل نبی ہے جس کے برابر زاہد بھی نہیں ہو سکتا، عابد بھی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کوئی؟ نہیں ہو سکتا۔ جب نسل ایسی ہے تو اس نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں۔ اصل نسل صفا، وصل وجہ وصل خدا، نبی کی نسل کی اصل کو مولا علی کہتے ہیں، اور اللہ کے قرب کی وجوہات میں سے ایک وجہ کو علی کہتے ہیں۔ اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ تو مولا مشکل کشا کی ولادت کا وقت قریب آیا، ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ 3 دن تک کے مشکل کشا نے آنکھ نہیں کھولی، بہت خوبصورت بھی تھے، بڑے حسین بھی تھے، بڑے جمیل بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ آنکھ نہیں کھولی، ماں باپ کو تشویش ہوئی کہ 3 دن ہو گئے شہزادے نے آنکھ نہیں کھولی، اتنا خوبصورت بیٹا ہے آنکھ کیوں نہیں کھولتا؟ ماں باپ کی تشویش ظاہر تھی، ماں باپ کی بے چینی ظاہر تھی، انہوں نے کہا آنکھ نہیں کھولتا۔ 3 دن کے بعد مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، اور آنے کے بعد پوچھا چچی جان کیا ہوا؟ کہا تمہیں بھائی آیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے نابینا ہے، اندھا ہے، آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا لاؤ میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو۔ جیسے ہی نبی نے مولا علی کو گود میں لیا، جیسے ہی نبی نے مولا علی کو گود میں لیا، مولا علی نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر
مسکرا دیا. گویا دنیا میں آ کر سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھا، باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، حتیٰ کہ کعبے میں پیدا ہو کر کعبے کی دیواروں کو بھی پہلے نہیں دیکھا. علی اس عارف باللہ کا نام ہے. پیدا ہوئے آنکھیں بند کر کے نہ ماں دیکھوں گا، نہ باپ دیکھوں گا، نہ کعبے کی دیواریں دیکھوں گا. پیدا ہو کے سب سے پہلے جو دیکھوں گا وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مولا مشکل کشا ہے. اور پھر پوری زندگی حضور کے ساتھ گزری. بلکہ بچپنے میں جب قحط سالی کا دور آیا تو رسول اللہ مولا علی کو اپنے گھر لے کر آ گئے. علی کی پرورش میں کروں گا، علی کی پرورش میں کروں گا. رسول اللہ نے پرورش کی. مولا علی تقریباً 3-4 سال کے تھے تبھی سے رسول اللہ کے گھر لا لیے گئے تھے. اور مولا مشکل کشا کی پرورش حضور کی گود میں ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے تو سنو، آگے بڑھنے سے پہلے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مولا علی مشکل کشا نے آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھولنے کے بعد علی کو سب سے پہلی گھٹی جو دی گئی، گھٹی کیا دیتے ہیں؟ گھٹی کا مطلب سمجھتے ہو؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں کوئی نیک بندہ یا تو شہد چٹاتا ہے یا اپنے منہ میں کھجور چبا کر کے اس کے منہ میں ڈالتا ہے. زندگی کی پہلی غذا بچے کے منہ میں جو ڈالی جاتی ہے اس کو شہد کہتے ہیں. اکثر شہد سے گھٹی دی جاتی ہے. یہ شہد کیا ہے بھائیوں؟ شہد کیا ہے؟ محققین سے پوچھو، علماء سے پوچھو. یہ مکھیاں جب پھولوں کا، پتیوں کا رس چوستی ہے تو اس رس کو وہ اپنے پیٹ میں رکھ کے لاتی ہے اور بعد میں آ کے چھتے میں اس کی الٹی کر دیتی ہے. اس رس کی الٹی کر دیتی ہے، اسی سے شہد بنتا ہے. تو اب میں یہ بتا دوں آپ کو کہ شہد کیا ہے. اپنے الفاظ میں شہد الٹی ہے مکھی کی. مکھی کی الٹی کو اس کے اگال سے شہد بنتا ہے. تو تم پیدا ہوئے، شہد کی گھٹی دی گئی. شہد بہت قابل تعظیم چیز ہے. قرآن کہتا ہے شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. شہد میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. ٹھیک، لیکن تم پیدا ہوئے شہد چٹایا گیا. ہم پیدا ہوئے شہد چٹایا گیا. علماء پیدا ہوئے، ہمارے بزرگان دین، شہد چٹایا گیا. محدثین پیدا ہوئے، شہد چٹایا گیا. لیکن مولا علی کے لیے شہد نہیں تھا. کیوں شہد نہیں تھا؟ اس لیے کہ مکھی کی الٹی مولا علی کے لیے، اس لیے کہ وہاں شہد کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ شہد سے بڑی چیز وہاں موجود تھی. وہ کیا تھی؟ رسول اللہ اپنا لعاب جب کوئی کھاری کنویں میں ڈالتے تو وہ کنواں میٹھا ہو جاتا، اور اب تک میٹھا ہے. جس کنویں میں ڈالا 1400 سال سے زائد عرصہ بیت گیا، اب تک میٹھا ہے کنواں. سبحان اللہ. سوکھے کنویں میں ڈالتے تو کنویں میں پانی آ جاتا. کسی کی آنکھ کو لگا دیتے تو آنکھ دکھنا بند ہو جاتی. کسی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو لگا دیتے تو پنڈلی اچھی ہو جاتی. بلکہ میرے امام نے تو بڑی پیاری بات کہی ہے. کہتے ہیں شربت نہ دے، قیامت کے دن شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. یا رسول اللہ شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. یا رسول اللہ آپ ہم سے پیار سے بات کر لیں تو آپ کا پیار سے بات کرنا وہ مٹھاس ہے کہ جب آپ کی پیاری پیاری باتیں ہوں تو ہم جام کوثر کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے، کیونکہ جام کوثر سے زیادہ لذیذ آپ کی میٹھی میٹھی باتیں ہیں. شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. اللہ اکبر. مولا مشکل کشا پیدا ہوئے، شہد نہیں چٹایا گیا، بلکہ سیرت نگار لکھتے ہیں رسول اللہ نے علی کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال دی، اور علی اس کو ایسے چوستے رہے جیسے کوئی بچہ ماں کا پستان چوستا ہے. اللہ اکبر. 3 دن کے علی کو نبی زبان منہ میں دے کر اپنے سینے کے کیا کیا راز عطا کر رہے ہیں اور علی کیا کیا لے رہے ہیں.
یہ تو دینے والے نبی جانتے ہیں اور لینے والے علی جانتے ہیں، اسی لیے علی اس ہستی کا نام ہے جو کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے سلونی سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ ایک مقام پر فرمایا جتنے تم زمین کے راستے جانتے ہو اس سے زیادہ علی آسمانوں کے راستے جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گوگل والوں کو توجہ ہے، توجہ ہے، گوگل والوں کو زمین کے راستے تو معلوم ہے لیکن گوگل اب بھی آسمانوں کے رستوں کو سرچ نہیں کر سکا۔ 1450 سال کے بعد انٹرنیٹ بھی جس کے پیچھے ہو اس کو علی کہتے ہیں، اس کو علی۔ اور آپ نے میں آسمان کے راستے تم سے زیادہ جانتا ہوں، آسمان کے راستے تم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ مولا علی ہے۔ حضور نے چسایا، ارے جس نے زبان چسائی، جب چوسنے والے کے علم کا یہ عالم ہے تو زبان چسانے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اب بہت لمبی نہیں کرتا، رات کے 2 بج گئے، آپ کو امتحان میں نہیں رکھتا، اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ تو ختم کر میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی، یہ مولا علی ہے۔ بچپنے سے حضور کے ساتھ رہے، بچپنے سے پوری زندگی حضور کے ساتھ، زندگی کی ہر جنگ حضور کے ساتھ گئے، ایک جنگ میں صرف نہیں گئے۔ کون سی جنگ؟ جنگ تبوک۔ اور جنگ تبوک میں جب نہیں گئے وہ جنگ ہوئی نہیں۔ علی جس جنگ میں گئے سب جنگیں ہوئی، تبوک میں گئے تبوک میں نہیں گئے، جنگ تبوک نہیں ہوئی، صلح ہو کر کے میرے آقا واپس آ گئے۔ مولا علی سے پیار کتنا تھا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ ام المومنین کہتی ہیں اللہ اکبر۔ دیکھو یہ آج کل جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کے جو صحابہ اور اہل بیت کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں اور ایسا بتاتے ہیں کہ جیسے صحابہ اور اہل بیت میں اختلاف تھا، یہ جھوٹ ہے۔ بلکہ ان سے متاثر ہو کر کچھ اسکالر یہاں تک کہنے لگے کہ سنیوں کے یہاں اہل بیت اور مولا علی کے فضائل پڑھے نہیں جاتے۔ میں صرف ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ان کی غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ روایت کن لوگوں نے بیان کی ہے وہ مجھے بتاؤ۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سنیوں کے یہاں ذکر علی نہیں ہوتا تو یہ مولا والی حدیث جتنے لوگ بیان کر رہے ہیں وہ 30 صحابہ ہیں، وہ سب کے سب سنی ہیں۔ صحابہ سبھی تو میرے آقا کے سارے غلام جن سے یہ نفرت کرتے ہیں، کس نے بتایا ذکر علی عبادت ہے؟ کس نے بتایا؟ صحابی نے۔ علی کو دیکھنا عبادت ہے؟ کس نے بتایا؟ صحابی نے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں کیا ذکر علی نہیں ہوتا۔ ارے یہ جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سو رہے ہیں آپ کے اس پڑوس میں جہاں بیٹھے ہوں، انہوں نے خلفائے راشدین پہ کتاب لکھی، صدیق اکبر پہلے خلیفہ، فاروق اعظم دوسرے خلیفہ، عثمان غنی تیسرے خلیفہ، مولا علی چوتھے خلیفہ، لیکن چاروں خلفہ پہ کتاب لکھی تو سب سے زیادہ فضائل جس کے لکھے مولا علی کے لکھے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیث میں جس کے فضائل آئے ہیں وہ مولا علی ہے۔ اعتقاد الاحباب میں سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی امام احمد ابن حنبل کا یہی قول نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ صحیح احادیث جس کی فضیلت میں بیان ہوئی ہے وہ مولا علی ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ اگرچہ یہ ہے اور یقیناً ہے اور صحیح ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر ہیں، لیکن فضائل سب سے زیادہ مولا علی کے حدیثوں میں آئے ہیں۔ تو سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے سب سے زیادہ فضائل مولا علی کے لکھے اس کتاب میں، تو کچھ مینڈکیوں کو زکام ہو گیا اور انہوں نے کہا یہ اشرف تو رافضی ہو گئے کیونکہ انہوں نے علی کی فضیلت زیادہ بیان کر دی۔ اس کا مطلب یہ بیماری کوئی نئی نہیں ہے۔ ذکر علی پہ بخار آنا یہ نئی بیماری نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن لڑے تھے کس سے؟ مخدوم اشرف صاحب سے، غوث العالم سے لڑنے نکلے تھے، یہیں آس پاس کے تھے۔ میں شہر کا نام نہیں لوں گا، دلوں کا تعلق بڑا کمزور ہوتا ہے۔ آس پاس کا گاؤں کا نام مجھے یاد ہے،
اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو صحائف اشرفی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ واقعہ موجود ہے، اور سیرت میں جتنی کتابیں سب میں موجود ہیں۔ وہ کہا یہ رافضی ہو گئے۔ بھائیو رافضی بھی کوئی شیخین کی فضیلت بیان کرتا ہے؟ بتائیں نا۔ مولا علی نے خلفائے راشدین پہ، مخدوم صاحب نے خلفائے راشدین پہ کتاب لکھی، اور مینڈکیاں زکام چھینک کر کے کہہ رہی یہ تو رافضی ہو گئے۔ ارے کیوں رافضی ہوئے؟ ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کی پھر بھی بولے رافضی ہو گئے، فاروق اعظم کی فضیلت بیان کی کہا پھر بھی رافضی ہو گئے، عثمان غنی بس بات کتنی علی علی زیادہ کر دیا۔ لیکن وہ مخدوم صاحب تھے بھائیو، انیس میاں نہیں تھے صبر کر کے بیٹھ جائیں، عزیز میاں نہیں تھے چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ کیا اب کیا کرو گے؟ چلو بھئی ذکر علی زیادہ کر دیا تو کیا کام مناظرہ کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے کر لو، کب کرو گے؟ کہا جمعہ کے دن کریں گے۔ کب کرنا ہے مناظرہ؟ جمعہ کے دن۔ مخدوم صاحب نے بڑی سادگی سے کہا جمعہ آنے دو دیکھا جائے گا، جمعہ آنے دو دیکھا جائے گا۔ اور جمعہ آیا تو صحیح، لیکن کوئی جمعہ میں آ نہیں سکا۔ جملے پہ غور فرمائیں، کیا بات ہے۔ جمعہ آیا مگر کوئی جمعہ میں آ نہیں سکا۔ کیوں؟ ایسی بارش ہوئی اور طوفان آیا کہ سیلاب آ گیا، کوئی نہیں آ سکا، نہ امام نہ مؤذن نہ مقتدی، جمعہ پڑھنے کوئی نہیں آئے، مناظرہ بھی نہیں ہوا، جمعہ بھی نہیں ہوا۔ تو کسی نے چھینکتے ہوئے کہا یہی ایک جمعہ تھوڑی ہے، آئندہ پھر جمعہ آنے دو تب مناظرہ کریں گے۔ پھر دوسرا جمعہ آیا، پھر طوفان آیا، پھر سیلاب آیا، وہ دوسرا جمعہ بھی نہیں ہوا۔ تو کسی ہوش مند آدمی نے کہا اشرف کو نہ چھیڑنا، مناظرہ رہنے دو ورنہ پوری زندگی جمعہ نہیں پڑھ سکو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے مولا علی، فیضان مخدوم زمنہ، خاندان مخدوم زمنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب ان لوگوں کو بلا کے حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا کہ مناظرہ کرنے والوں سنو، جب تم اپنے باپ کا ذکر کثرت سے کرتے ہو تو سیدوں کو بھی تو اتنا اختیار دیا جائے کہ وہ بھی اپنے باپ کا ذکر زیادہ کر دیا۔ فرمایا کہ میں سید، مخدوم صاحب نے فرمایا میں سید ہوں، مجھے میرے باپ کا ذکر زیادہ کرنے کا حق ہے۔ ارے تیرا باپ شرابی ہوتا ہے میرے بھائی، میں تم سے کہہ رہا ہوں ذرا غور کیجئے، شرابی ہوتا پھر بھی کہتے ہیں ابا حضور، شرابی کو ابا حضور کہا تو باب مدینۃ العلم کی اگر سید نے تعریف کر دی تو تکلیف کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر ہیں۔ ارے اسی خانقاہ سے تو آواز اٹھی تھی مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ، غالباً آج کل ان کا عرس بھی چل رہا ہے، ان کی بارگاہ میں خراج ہے۔ اس سید نے کس طریقے سے اہل سنت کی ترجمانی کی، اور بلکہ وہ تو مخدوم ملت ہے، وہ تو تخلص بھی سید رکھا کرتے تھے کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا سنیو یاد رکھو، ذکر مولا علی کی محفل ہے، بہت دیر نہیں کرنا چاہتا، میں نے کہا کہ میں سمیٹ رہا ہوں اور جلدی سے سمیٹ لیتا ہوں۔ مولا مشکل کشا بہت بہادر تھے، بہت بازو بڑے موٹے موٹے تھے، سینہ چوڑا تھا، اور داڑھی بھی جو ہے آپ کی اتنی گھنی تھی کہ پورے سینے کو داڑھی گھیر لیا کرتی تھی آپ کی داڑھی، اور بہت خوبصورت تھے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور کندھے آپ کے بڑے نرم تھے، حالانکہ جب بازو موٹے ہوتے ہیں تو کندھے نرم نہیں ہوتے، کندھے سخت ہوتے ہیں، لیکن یہ جب بہت بہادر انسان ہوتا ہے تب اس کے بازو موٹے ہوتے ہیں لیکن کندھے نرم ہوتے ہیں۔ مولا علی کی تلوار کتنی تھی، اللہ اکبر، جسے ذوالفقار کہتے ہیں، یہ دو دھاری تلوار تھی۔ آج بھی صرف ذوالفقار کا نام لے لو ناصبی اور خارجی کٹنے لگتے ہیں، ان کے دل اندر سے کٹنے لگتے ہیں۔ یعنی تلوار علی کی آج بھی کیسی شہرت ہے کہ جب چلتی تھی تو اس وقت تو گلے کاٹتی تھی، اب نام لیا جاتا تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں ناصبیت اور خارجیت کے۔ یہ علی کی تلوار کی شان ہے۔ تلواریں اب بھی ختم ہو گئی ہے لیکن تلوار علی کی دھوم آج بھی دنیا میں ہے، اور وہ تلوار رسول اللہ نے دی تھی، اس کا نام ذوالفقار تھا، وہ دو دھاری تلوار تھی۔ اور مولا مشکل کشا جب چلاتے تھے تو جب تک خون کی دھاریں
وہ تلوار کی دھار سے نہ ملتی تھی، نیام کے اندر نہیں آتی تھی۔ مولا مشکل کشا اس بہادر کا نام ہے۔ میں نے میلاد علی پڑھ دی ہے، لیکن چونکہ آپ کے جشن کا نام جشن ولادت فاتح خیبر ہے تو بس خیبر پڑھ کے اپنی بات پوری کر رہا ہوں، اور مخدوم صاحب کو سبق سنا کر اب چھٹی لینا چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، اس اعتبار سے کہ آج کی محفل میں مخدوم آپ کو سلام، آپ کے دادا کو سلام، آپ کی دادی کو سلام، آپ کے اجداد کو سلام، ہم آئے آپ کی خانقاہ میں سبق سنائے۔ اب آپ مہر لگا کر کے ہمیں مستند کر دیجئے اور ہمیں جانے کی اجازت دیجئے، مخدومی فیضان لے کر ہم بھی چلے۔ توجہ کرنا، آج مسلمان جوان شراب پی رہا ہے، آج مسلمان جوان گٹکا کھا رہا ہے، آج مسلمان جوان زنا کے اڈوں پہ جا رہا ہے، آج مسلمان جوان لڑکیوں کے چکر میں پھنسا ہے۔ اگر جوانوں کو اس سے بچانا ہے، بہادری پیدا کرو۔ گٹکا کھانا بزدلوں کا کام ہے، شراب پینا بزدلوں کا کام ہے، زنا کے اڈوں پہ جانا بزدلوں کا کام ہے، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنا بزدلوں کا کام ہے۔ جو بہادر ہوتے ہیں وہ اتنے گندے کام نہیں کرتے، جو بہادر ہوتے ہیں ان کی تو شان یہ ہوتی ہے وہ چلتے ہیں تو ان کے چلنے پہ لوگوں کو دین نصیب ہوتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں تو ان کے بیٹھنے پر وہ نور بکھیر دیا کرتے ہیں۔ سنیوں، اے سنی ماں اور اے سنی باپ بننے والوں، اگر تم اپنے بچوں کو بہادر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو سیرت علی پڑھاؤ، اس لیے کہ گائیکار کو سن کر آدمی سنگیت پر والا بنتا ہے، ڈھول پیٹنے والوں کو دیکھ کر وہ ڈھول پیٹتا ہے، شراب پینے والوں کو پڑھ کے وہ شرابی بنتا ہے، جوا کھیلنے والوں کو دیکھ کے وہ جواری بنتا ہے۔ لیکن جب علی جیسے بہادر کو پڑھے گا تو یاد رکھنا ہماری نسلوں میں بھی بہادری پیدا ہوگی۔ ہمارے یہاں صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر اس وقت تک پیدا ہوتے تھے جب تک مائیں علی علی کہہ کر کے دودھ پلایا کرتی تھی۔ ہمارے یہاں سپو سلطان جیسا بہادر اس وقت پیدا ہوتا تھا جب مائیں درود پڑھتے ہوئے دودھ پلایا کرتی تھی۔ جب سے ماں نے ذکر علی بند کیا، درود پڑھنا بند کیا، ذکر صحابہ اہل بیت بند کیا، اب چور پیدا ہو رہے ہیں، اچکے پیدا ہو رہے ہیں، لٹیرے پیدا ہو رہے ہیں۔ بہادری، میرے مولا کی بہادری، کیسا بہادر تھا علی۔ فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین، جسے دنیا علی کہتے ہیں۔ خندق میں ایک ہی مارا گیا اور ایک ہی نے مارا، پورے خندق میں کوئی نہیں مرا، ایک مرا، ایک نے مارا۔ جو مرا اس کو ابن عبد الود کہتے ہیں، جس نے مارا اس کو علی کہتے ہیں۔ بدر میں دیکھیں، میرا انداز سخن کسی سنی کے لیے نہیں ہے، میں وضاحت کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی کچھ سنی بھائی اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اللہ کی قسم میں کسی سنی کو نہیں کہہ رہا، میں صرف سنیت کی بات کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ کچھ لوگ اپنے اوپر زبردستی بات دیتے ہیں، میں سنی کو نہیں، سنی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں اور حرام سمجھتا ہوں۔ اب اتنی بات مخدوم صاحب کی خانقاہ میں اس سے زیادہ کیا وضاحت کروں، لیکن سنیے، غور سے سنیے، توجہ کیجیے، غور کیجیے۔ ہماری قوم میں بہادر پیدا ہونا اس لیے بند ہو گئے کہ ہم نے علی کا ذکر کرنا کم کر دیا یا بند۔ اب ذکر علی سے کس نے روکا تم کے بتاؤں؟ بدر میں 70 مرے تھے، سن لیں، عرض کروں نا، کر سکتا ہوں نا، ٹھنڈی بہت ہے مجھے معلوم ہے، لیکن حیدر کرار کا ذکر آیا اور 4 سال کے بعد آیا ہوں تو تھوڑا سنی لیجئے، سنا دوں نا، سن لیں گے نا۔ بدر میں 70 مارے گئے، سب سے زیادہ مارا مولا علی، بلکہ بدر کی اوپننگ جس نے کی ہے اپنی زبان میں، بدر میں اوپننگ جس نے کی ہے وہ علی ہے۔ اس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں۔ ذوق سلامت ہے آپ کا، اس لیے کہ ذوق سلامت ہو تو ہی ذکر علی کروں گا۔ ذوق گیا میں بھی گیا، کیونکہ میں ذوق لوگوں کے سامنے اتنے اعلیٰ ہستی کا ذکر نہیں کر سکتا۔ ذوق سلامت ہے۔ بدر میں 70 گنڈے مرے، سب سے زیادہ مارنے والا میرا مولا علی۔ سن لیں، پہلے آدمی کو جس نے مارا وہ علی تھا، کیونکہ بدر میں 3 آئے تھے، پہلے نمبر پہ ادھر سے مکے والوں کی طرف سے
عتبہ، شیبہ، ولید، تینوں نام ہیں، دیکھ لیجئے گا. 3 آیتیں بدر. پہلی جنگ میں پہلے 3، پہلی جنگ میں پہلے 3 آ کے بڑے کھڑے ہوئے بہادری سے بولے ہمارا مقابل بھیجو بھیجو. تو غلام تھے آزاد کردہ، انہوں نے کہا جذبات میں کہا حضور ہم جائیں گے. انہوں نے کہا ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم جاؤ، ہمارے ٹکر کا بھیجو. اس لیے کہ ہم اپنے ٹکر کے آدمی سے لڑنا چاہتے ہیں. تو چونکہ ان کو بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم بہادر ہیں، عتبہ، شیبہ اور ولید پدی پدی کا شوربہ آئے تھے علی سے لڑنے. کھڑے، میرے مقابلے کا بھیجو. میرے نبی نے پورے لشکر پہ نظر ڈالی، کہا ان کا منہ ایسے بند کروں کہ یہ بول نہ سکے. حضور نے نظر ڈال کے فرمایا علی. پہلی جنگ میں پہلا اوپننگ کرنے کے لیے جو جا رہا ہے وہ علی ہے. پہلی جنگ حضور نے جس کو بھیجا، کیونکہ جانتے تھے کہ کوئی اور جائے گا تو پھر یہ بک بک کریں گے، ان کو بہانہ ملے گا. دیکھو ہم لوگ علی مرتضیٰ کو ولیوں کا سردار، داماد پیمبر، حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، خاتم بلا سب ماننے کے بعد بھی ہمارا عقیدہ وہی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء. فضائل اور ہیں، فضیلت افضلیت اور ہے. یہ ہمارے بزرگ سمجھا چکے. میں بار بار اب اس کی وضاحت نہیں کرتا، لیکن آپ کے ذہن میں اتنا رہنا چاہیے. دیکھیں ہم لوگ اس لیے بیچ بیچ میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں بائیں والے آپ کو یہ بتا کر کے گمراہ کریں کہ دیکھو آپ کے علماء بھی تو یہ کہتے. تو ہمارے علماء نے یہ کہا کہ فضائل بہت ہیں، لیکن افضلیت اسی کے لیے حضور نے کر دی جسے رسول اللہ نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا. اتنا یاد رکھنا، اس کو مت بھولنا. جس کو بستر دیا وہ بستر کا حقدار تھا، جس کو مصلی دیا وہ مصلی کا حقدار تھا. جس کے کندھے پہ شب ہجرت بیٹھ گئے وہ بٹھانے کا حقدار تھا، اور فتح مکہ کے دن جس کو کندھوں پہ کھڑا کیا وہ کندھوں پہ اٹھانے کا حقدار تھا. توجہ کرنا، یہ نسبتیں دیکھیں. صدیق کو ہجرت کی رات لے گئے، ہمارا امام. مولا کو بستر پہ لٹایا، ہمارا امام. ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھے، ہمارا امام. اور مولا علی کو کندھوں پہ اٹھا لیا، ہمارا امام. دونوں نسبتیں. ہم تو نبی کی نسبت دیکھتے، لیکن غور کیجئے پہلی جنگ میں پہلے جس کو بھیجا علی مرتضیٰ. دوسرے نمبر پہ جس کو بھیجا اینا حمزہ، حمزہ جاؤ تم جاؤ. اور اس تیسرے نمبر پہ جس کو بھیجا چچا زاد بھائی حضرت حارث ابن حضرت عبیدہ بن حارث ابن ابو سفیان. حضور کے چچا تھے حضرت ابو سفیان، سگے چچا. ان کے بیٹے تھے حارث، حارث کے بیٹے ابو عبیدہ یا عبیدہ، ان کو بھیجا. تینوں اپنے گھر والوں کو بھیجا. توجہ، ایک بات خاص، لڑنے کے لیے پہلے گھر والوں کو بھیج رہے ہیں اور صدقہ گھر والوں پر ہی حرام کر رہے ہیں. یعنی جان دینا ہے تو ہم آگے آئیں گے، صدقہ کھلانا ہے تو امت کے غریبوں کو کھلائیں گے. یہ غیرت مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت کی غیرت ہے.